اس ایشو کو بینگ اے چیئرمین اور آپ کی تنظیم جو ہے اور آپ کے جو مشیران ہیں وہ آپ کو مشورہ دیتے ہوں گے, بات کرتے ہوں گے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے, ایئر ٹائم کیسے لینا ہے, تو کیا جب آپ نے تھوڑا پروب کیا اور نتیجے پہ پہنچے تو ایئر ٹائم بکتا ہے ہمارے ملک میں؟ بالکل بکتا ہے 100%. دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ جب یہ لوگوں کو بٹھاتے ہیں نا ساتھ ساتھ اور آپس میں لڑائی کراتے ہیں, اور 3 پارٹیاں جو ہیں ان کی اور ساتھ ایک چوتھا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا یا تو ناقد ہوتا ہے یا اس کا حامی ہوتا ہے, تو یہ 4 ہی لوگ ہیں, 4 پارٹیاں آپ سمجھ لیں. میں سیاسی پارٹی نہیں کہہ رہا اسٹیبلشمنٹ کو, وہ ہونی بھی نہیں چاہیے اور نہ ہے, میں تو اس کو سمجھتا بھی نہیں ہوں. یہ لوگ جو بھی کہتے رہیں, اور اگر میں نے اس کو سمجھ لیا تو پھر میں ظاہری بات ہے اس کے ساتھ بھی ڈیل کروں گا. میں تو ان سے ڈیل نہیں کرتا, میں تو اپنی پارٹی چلاتا ہوں, ان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے, میں ان سے پیار کرتا ہوں لیکن کوئی سیاسی تعلق نہیں رکھتا. لیکن یہ 4 لوگ جو ہے نا انہی کے اوپر سارا میڈیا چلتا ہے, مسلم نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, اور چوتھے نمبر پہ اسٹیبلشمنٹ خود. تو مجھے بتائیں کہ اگر یہ لڑائی یہ جاری رہے اور اس کے اندر سے کچھ نہ نکلے عام لوگوں کے لیے, کہاں پہ عام لوگوں کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں؟ تعلیم, علاج کی کوئی بات ہوتی ہے, یا کوئی روزگار کی بات ہوتی ہے, کیا منیمم ویج پہ بات ہوتی ہے؟ پچھلے کچھ عرصے سے, کافی عرصے سے بلکہ, منیمم ویج جو ہے وہ اتنی ہے کہ اس سے کوئی, مجھے لگتا ہے کوئی جانور بھی اچھی طریقے خوراک نہیں کھا سکتا. مطلب 40,000 روپے میں کون رہ سکتا ہے؟ لیکن چونکہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے اوپر, تو اس بات پہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے. وہ صرف یہ کرنا چاہتے ہیں یہ برا ہے, یہ اچھا ہے, اس کو اس نے بوٹ پالش کی ہے, یہ وزیر اعظم بن گیا, بعد میں اس نے نمک رامی کی, اب اس کے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی, اب ان کی لڑائی کو کور کرو, ایک دوسرے کی باتیں سنو, لڑائی کراؤ اور ریٹنگ لو. تو ریٹنگ بالکل بکتی ہے, اور میرا خیال ہے دوسری والی بھی بکتی ہے, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس ملک میں کیمپینز ہوتی ہیں, پولیٹیکل کیمپینز ہوتی ہیں چینلز کے اوپر, اور وہ پیسے دیتے ہیں باقاعدہ چینلز کو. میں تو اس لیے بھی جانتا ہوں کہ بڑی بڑی این جی اوز جو ہیں, وہ باہر کی این جی اوز, انہوں نے میرے گانے یوز کیے ہوئے ہیں ان کیمپینز میں, اور وہ کیمپینز جو تھی وہ چینل چلاتے تھے اور وہ پیسے لیتے تھے باہر کی آرگنائزیشن سے, چاہے وہ تعلیم تھے یا چاہے وہ علاج کا معاملہ تھا. تو پیسہ تو ڈیفینیٹلی چلتا ہے چینلز کے اوپر. آپ نے وہ جو ہے نا وہ کیمپین کی جو بات کی نا, تو مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ میں اے آر وائی میں آ چکا تھا تب, اور ایک الیکشن تھا 13 کا تھا غالباً. تو ایک آواز میرے کان میں پڑی کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اپنی کیمپین فلاں 2 میڈیا آنرز کو دے دی ہے, اب باقی چینلز کو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے, یعنی کہ اس کا ایک بجٹ وہ اربوں روپے میں تھا. تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پرائم ٹائم میں 8 بجے تو وہ اسی پارٹی کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ وہاں سے جو لسٹ آئے گی. یہی بات ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون کی بھی ایک دفعہ آواز پڑی کہ انہوں نے اپنی کیمپین فلاں کو دے دی, فلاں کے ذریعے ہوگی. پھر ایک جو ہے نا وہ دوسری طرف آ جاتے ہیں, مشرف کے ماشاء اللہ میں جو الیکشن ہوا اس میں بھی ایک بڑے سینئر جرنلسٹ کی ذمہ داری لگی, وہ ہمارے دوست ہیں, وہ لاہور آئے اور انہوں نے جو ہے نا ایون کالمسٹ تک جو ہے ان کا بجٹ اپروو ہوا کہ کس کالمسٹ کا کیا ریٹ ہے, اس کو کیا دینا ہے. تو سیاست اور پھر سیاسی جو ایک آپ کا نظریہ ہے اس کو عوام تک پہنچانا, کمیونیکیشن کا جو ایک راستہ ہے وہ تو پھر یہی ہے. تو اس کے حالات یہ ہیں. بالکل ایسا میں خود آپ کو بتا رہا ہوں. میں بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک دفعہ نا دنیا ٹی وی سے, دنیا ٹی وی بن چکا ہوا تھا, دنیا اخبار جب نیا نکلا, بعد میں اخبار نکلا, آپ کو پتہ ہی ہے, پہلے ٹی وی آیا بعد میں اخبار آیا. تو نذیر ناجی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نا اس پہ کالم لکھیں. تو میں نے کالم لکھنے شروع کر دیے. اب میں تو وہی کالم لکھوں گا نا جو میں نے لکھنا ہے. تو میں نے وہ سارا اپنا خدا کے حوالے سے کہ خدا نے زمین سب کو دی ہے, یہ زمین کس نے قبضہ کیا اور کس نے آگے لوگوں کو دینی شروع کی. خدا نے تو رجسٹری نہیں کی کسی کو بھی, کسی کے نام پہ رجسٹری کر کے مور نہیں لگائی کسی فرشتے نے. تو یہ زمینیں کیسے لوگوں کے پاس چلی گئیں؟ تو زمین جو ہے وہ سب کی ہونی چاہیے. اس طرح میں نے بہت چیزیں ڈفرنٹ اینگل سے جو عام لوگ سمجھ سکیں. میرا خیال ہے 15-16 کالم ہو گئے. تو نذیر ناجی صاحب نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا یار جواد بات یہ ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں نا, یہ تو اس کے لیے آپ کو اپنا رسالہ نکالنا چاہیے یا اپنا اخبار نکالنا چاہیے, یہ ہم تو اور نہیں چھاپ سکتے. تو میں نے نذیر ناجی صاحب کا بڑا احترام کرتا تھا. میں نے کہا جی آپ جیسے کہتے ہیں ہاں اگر کوئی آپ اس طرح کی کوئی بات کریں نا, جو میں نے کہا جی وہ تو میں نہیں کر سکتا, آپ کو پتہ ہے, میں تو وہی کروں گا جو میں نے کرنی ہے بات. تو انہوں نے کہا پھر آپ کو کالم بھی نہیں ہم چھاپ سکتے. تو بات ختم ہو گئی. مسئلہ یہ ہے نہیں, آپ دیکھیں نا اس ملک کے اندر نا, میں سمجھتا ہوں جیسے کوئی یونیورسٹی ہے
اس کو کہتے ہیں جواہر لال یونیورسٹی دہلی کی, اس کے بارے میں بہت زیادہ عام طور پہ آیا بھی ہوتا ہے کہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں, کسی کو گرفتار کر لیا. مودی آج کل بڑے گرفتار کر رہے ہیں ان کے لوگ جو ہے, JNU کہتے ہیں اس کو, JNU دہلی میں. تو وہ لیفٹ کی یونیورسٹی ہے, تو لیفٹ کے لوگ نکلتے ہیں, ان کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے لوگ ہر طرف بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے انڈیا میں اس طرح کی آزادی ہے کہ آپ بائیں بازو کی یا سوشلزم کی بات وہاں پہ کر سکتے ہیں, اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی آپ بات کریں, غریب کی یا مڈل کلاس کی بات آپ کریں جو کہ پھنسا ہوا ہے. پاکستان میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے نا. اب ہم نے سوشلسٹ پارٹی جب اناؤنس کی نا کہ برابری پارٹی ہمیشہ سے سوشلسٹ پارٹی ہے, لیکن اب ہم اناؤنس کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا تھی, کیونکہ زوران ممدانی جو ہے وہ جب لڑا نا الیکشن میئر کا تو ٹرمپ بھی اس کے خلاف تھا, پوری ایڈمنسٹریشن خلاف تھی. لیکن وہ آدمی ایک ایسے ملک میں, ایسے شہر میں, نیو یارک میں, جو کہ امریکہ کا گڑھ ہے کیپٹلزم کا, کیونکہ امریکہ کیپٹلزم کا گڑھ ہے, اور امریکہ کا گڑھ جو ہے وہ نیو یارک ہے. وال اسٹریٹ ہے وہاں پہ, جو سب سے بڑا ادارہ ہے آپ سمجھو کہ سرمایہ داری کا. تو وہاں پہ وہ آدمی جیت جاتا ہے جہاں صرف 1% سے کم یا 1% کے قریب مسلمان رہتے ہیں, اور وہ مسلمان ہے. اچھا وہ جیتا کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ سب نے ووٹ دیا, کرسچن نے, بدھسٹ نے, جو بھی وہاں تھا, اور جہاں جہاں بھی جس ملک سے آیا ہوا تھا. پاکستانیوں نے کیا کیا, انہوں نے اٹھایا کہ یہ مسلمان ہے صرف یہ اٹھایا. لیکن اچھا ہے, میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا. یہ پاکستانیوں نے اگر اس لیے اٹھایا ہے, اور ان کو ذہن میں یہ آیا ہے کہ یار یہ مادہ ہمارا بندہ ہے, جیسے محمد علی کے بارے میں نہیں تھا کہ وہ جو باکسر تھے کہ ان کو اس لیے سارے پیار کرتے تھے مسلمان ممالک میں کہ جناب یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. تو میں نے سوچا اگر یہ سوشلسٹ ہے اور یہ مسلمان کی وجہ سے اس کو عزت دے رہے ہیں, تو ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتا ہے. تو میں نے کہا جواد احمد اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اناؤنس کریں کہ ہم سوشلسٹ پارٹی ہیں, کیونکہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. پہلے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے, تو یہ کہہ کے کہ جی یہ تو مذہب کے خلاف ہے, حالانکہ میرے سے سچا پکا مسلمان تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میں تو کسی مولوی کو بھی نہیں مانتا, عالم کو بھی نہیں مانتا, یہ میرا حسن ظن ہے, میرا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے. لیکن پھر وہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے تھے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سوشلزم جو ہے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, معاشی ایک نظام ہے پورا, اور اگر لیفٹ اور رائٹ نہ ہو نا سرمایہ داری نظام میں, تو سرمایہ داری نظام صرف امیر کے لیے چلے, لیفٹ کی پارٹی نہ ہو تو امیر کے لیے چلے صرف. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے سپیس ضروری دینی چاہیے ان کو. یہ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک بیلنس رہے, لوگوں کو کچھ ملتا رہے, نہ بھی سوشلزم آئے, ہمیں نہیں پتا کب آئے گا کہ نہیں آئے گا, ہم اسٹرگل کرتے ہیں, لیکن کم از کم ایک عام لوگوں کی آواز جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنے گی, تو اس ملک کے اندر تھوڑا سا بیلنس کریٹ ہوگا. ادروائز تو یہ سارا کا سارا امیروں کا ملک ہے اس وقت صرف. میں یہیں پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ آپ کو جو آپ کا رائٹ ہے ایئر ٹائم ہی نہ ملے, ہاں جی, بغیر پیسے کے, تو یہی وجہ ہے کہ اب سیاست اس ملک میں اگر کسی نے کرنی ہے بطور پارٹی خاص طور پہ, تو اس کو اپنا میڈیا ہاؤس کھڑا کرنا پڑتا ہے. یہی تو بات ہے. یا میڈیا ہاؤس کو کوٹا ملتا ہے سیاست میں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس ہم ادارے کی بات کر رہے تھے, اس کے جو آنر ہیں وہ سینیٹر ہیں اور وزیر داخلہ ہیں. ادھر آپ بات کر لیں, سب سے بڑے میڈیا گروپ کو کوٹے میں سینٹ کی سیٹ ملی ہے. ان کے ایک ڈائریکٹر جو ہیں جنگ گروپ کے, وہ اس وقت سینیٹر ہیں. اچھا جی, اچھا, اثر احمد صاحب. اچھا جی سر, یہ جنگ گروپ کا کوٹا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں, سرمد صاحب تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں. جی, آپ انہیں کی بات کر رہے ہیں. وہ سینیٹر ہیں اس وقت. ارے مجھے نہیں معلوم. جی جی, یہ آپ کے لیے خبر ہے. دیکھیں میں خبریں تو ملیں گی جب آپ میرے سے شو کریں گے. کمال ہے. اچھا, اس کے بعد آپ آگے آ جائیں, علیم خان نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے چینل بنایا سما ٹی وی. اچھا, ٹھیک ہے جی. ادروائز کیا ضرورت تھی اتنی انویسٹمنٹ کرنے کی, اور چینل اپنا چینل آپ کی طرح گلا شکوا ان کو کرنے کی ضرورت نہیں. ان کا ٹکر فوراً چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو بھی کریں, وہ کسی کا جواب دینا ہے وہ سما پہ جواب دیتے, کوئی چلائے نہ چلائے. آگے آ جائیں, پیپلز پارٹی پہ آ جائیں. پیپلز پارٹی جو ہے نا 365 چینل پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے, زرداری صاحب کی. فرنٹ پہ شرجیل انعام میمن ہے, انفارمیشن منسٹر سندھ. اچھا, ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے بھی 1-2 سی کیٹیگری کے چینل ہیں جو انہیں تنخواہیں وہی دیتے ہیں ان کی بھی. تو یہ صورتحال ہے. اب اس صورتحال میں جو ہے نا وہ کس طرح آپ میرٹ پہ, برابری پہ آپ کو ایئر ٹائم مل سکتا ہے, یہ میں ذرا اپنے حالات بتا رہا ہوں, اپنے میڈیم کے, اپنے فیلڈ کے, صحافت کے, افسوسناک ستون کے, اہم ستون جس کو کہا جاتا ہے, یہ میں اس کے حالات بتا رہا ہوں کہ اندر اس کے کیا ہو رہا ہے.